موضوع الدرس الاستعداد ليوم القيامة، سورة الحشر، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ سورۃ الحشر میں الحمدللہ کہ جیسے ہم نے اس سورۃ مبارکہ میں پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ باقی بیان کرتی ہیں، تسبیح کہتی ہیں اللہ کے لیے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، وہ زبردست ہیں اور حکمت والا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ذات ہے کہ جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے حویلیوں سے پہلی جلا وطنی۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں یہ گمان ہی نہیں تھا کہ نکلیں گے۔ وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور ان کو بھی یہ گمان تھا کہ ہمارے قلعے محفوظ ہیں جو ہمیں پناہ دیں گے۔ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، اللہ کا حکم آیا ایسی طرف جانب سے ہے کہ جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا حضور محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حضور نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ۔ اللہ پاک میری مدد فرماتے ہیں، ایک مہینے کا سفر ابھی باقی ہو تو دشمنوں کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، وہ خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل والو، بصیرت والو، عبرت پکڑو ایسے واقعات سے۔ ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اگر اللہ نے ان پہ جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، لعذبہم فی الدنیا، ان کو دنیا میں ایسے عذاب دیتے جیسے پہلی قوموں کو عذاب ہوا ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں عذاب جہنم ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیونکہ ان نے مخالفت کی اور ایک جانب اختیار کی اللہ اور اللہ اور رسول کے خلاف۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو اللہ رسول سے ہٹ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تبارک و تعالی سخت پکڑنے والے ہیں۔
ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، نہیں کاٹا تم نے درختوں کو یا چھوڑا اللہ کے حکم سے، یعنی کاٹا تو اللہ کے حکم سے، چھوڑا تو اللہ کے حکم. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ رسوائی ہو ان کافروں کو، ان حد سے نکلنے والوں کو. تو اللہ نے ان کو یہ عذاب بھی دکھلانا تھا اور یہ عذاب بھی دکھلا دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں اب اموال فے، مال غنیمت یعنی جو جہاد کے بعد حاصل ہو وہ مال غنیمت کہلاتا، جو بغیر جہاد کے حاصل ہو وہ مال فے کہلاتا. مال غنیمت میں 5واں حصہ بیت المال میں اور 4 حصے مجاہدین میں، اور مال فے جو ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے. اب اللہ کے رسول جہاں چاہیں خرچ کریں. پھر ان کو بھی اللہ نے بتلا دیا کہ یہ مقام ہے خرچ کرنے کے. ما افاء اللہ وما افاء اللہ ولا رسولہ منہم، جو کچھ ملا تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو. وما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے کوئی مشقت نہیں کی کہ گھوڑے یا اونٹ دوڑائے ہوں. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ چاہتے ہیں جس پہ چاہیں اپنے پیغمبر کا رعب ڈال دیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کہ بغیر جنگ کے بھی تمہیں فتح حاصل ہو جائے. ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری، اور جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے ان بستی والوں سے، اس کا حکم کیا ہے؟ وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اصل مالک تو اللہ ہے اور متولی اللہ کا رسول ہے. وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، پھر اس کے بعد رشتے دار، وَالْيَتَامَىٰ یتیم، مساکین، وابن السبیل مسافر، ان میں تقسیم کرتے رہیں. دولت ایک ہاتھوں میں جم نہ جائے. کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ، تاکہ دولت جو ہے وہ سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نہ پھرتی رہے بلکہ غریبوں تک بھی پہنچے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا پیغمبر عطا فرمائے لے لو، اور جن چیزوں سے روکے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالی جو ہے سخت پکڑنے والے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا آپ کے اس سے خیرات و صدقات کے زیادہ مستحق کون ہیں؟ للفقراء المہاجرین، وہ مہاجر، وہ فقیر، الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے ان کے مالوں سے نکالا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر حال میں اللہ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ڈھونڈتے ہیں. وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں جو اپنے ظاہر باطن میں ایمان والے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان، اور جن لوگوں نے مدینہ منورہ کو گھر بنایا اور ایمان نے بھی ان کے دلوں میں گھر کیا. من قبلہم، ان کے آنے سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم، محبوب رکھتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کریں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور مہاجرین کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں ہوتی. مما اوتوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، بلکہ اپنے نفسوں پہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو چاہے خود بھی محتاج کیوں نہ ہوں. ومن یوق شح نفسہ، جو اپنے دل کے بخل سے بچ گیا. فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم، پھر مہاجرین و انصار کے بعد آنے والے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو بخشش مانگتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے جو پہلے گزر چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور کہتے ہیں یا اللہ ہمارے دل میں مومنوں کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی حقد نہ ہو. ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب آپ ہی شفقت فرمانے والے، آپ ہی رحمت فرمانے والے ہیں. ربنا انک رؤوف الرحیم. الم تر الی الذین نافقوا، اب منافقوں کا حال کیا آپ نے نہیں دیکھا جو منافق ہیں؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا، اپنے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نطیع فیکم عہدا ابدا، اور تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم نے لڑائی کی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے ہیں. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، ان کو نکالا گیا تو ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اگر انہوں نے لڑائی کی تو یہ منافق ان کی ہرگز مدد نہیں کریں گے.
اور اگر بالفرض والتقدیر مدد کریں بھی تو پیٹھ دے کے بھاگیں گے. ثم لا ينصرون، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان جاہل منافقوں کو دیکھو، لأنتم اشد رهبة في صدورهم من اللہ، کیا اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ان کے دلوں میں ہے؟ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھتے ہیں. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اکٹھے ہو کے کبھی نہیں لڑیں گے سامنے، بلکہ یہ الا من فی قرى محصنہ، یا تو یہ حویلیوں میں بند ہو کے لڑیں گے، اور من وراء جدر، یا دیواروں کو ڈھال بنا کے لڑیں گے. باسم بینہم شدید، ان کا آپس میں بھی شدید جھگڑا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ اکٹھے نہیں، ان کے دل بھی ایک دوسرے سے بکھرے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی. کمثل الذین من قبلہم، قریبا ان سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں، ذاقوا وبال امرہم، انہوں نے بھی اپنے گناہ کا سزا بھگتی. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے آخرت کا. کمثل الشیطان، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے شیطان اس قال الانسان کفر، انسان کو کفر پہ ابالتا ہے. فلما کفر، جب آدمی کفر کرتا ہے، قال انی بریء، ان کا کہتے ہیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فقال عاقبتہما، ان دونوں کا ٹھکانہ، شیطان اور اس کی پیروی کرنے والا، ان دونوں کا ٹھکانہ انہما فی النار، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہ جہنم جو ہے یہ جزا ہے ظالموں کی جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں. اب آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اب یہاں اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو. قرآن پاک میں کئی آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اتقوا اللہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی کا معنی سمجھو کیا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں حکم دے رہے ہیں تقوی کا. کیوں؟ تاکہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لیں، ولی بنا لیں. اگر تم نے ولی اللہ بننا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تقوی. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھو. اور جو سچے ہیں دوسرے مقام اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون، یعنی جو صادق ہیں وہ متقی ہے اور جو متقی ہے وہ صادق ہے.
تو اگر انسان کے لیے کتنا بڑا اس کا رحم ہے کہ وہ اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں کہ میرے دوست بننا ہے، تقوی اختیار کرو. ایک ہے جنت نعمتیں، لیکن ایک ہے اللہ کا دوست بننا. اسی لیے ولی اللہ کیا ہوتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ ہے، جو اللہ کے دوست ہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو آگے کا بھی ڈر نہیں ہوتا، ان کو اطمینان ہے کہ جنت ملے گی، اور نہ پیچھے کا غم ہوتا ہے کہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کا بھی اللہ محافظ ہے. اور اس سے بھی ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے ولایت عامہ، تو اللہ تو ہر مومن کے دوست ہیں، اس کو کہتے ہیں ولایت عامہ. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں اس کے جو ایمان لائے، تو ایمان کے ساتھ ولایت عامہ تو سب کو حاصل ہے. لیکن یہ جو ہے یہ ہے ولایت خاصہ کہ بھئی ایمان تو تمہارے اندر ہے، اب ایمان کے بعد تم ترقی کر کے ولایت خاصہ میں آنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. اور یہ بھی اس کا کتنا کرم ہے، ہمیں بتا دیا کہ بھئی اب دیکھیں نا جی، ایک ڈاکٹر یا ایک حکیم ایک دوائی لکھ دے اور کہے کہ جی یہ دوائی لے، اور ہمیں کیا پتا بھی وہ دوائی کہاں ملتی ہے. لیکن کتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ اگر حکیم صاحب کہتے ہیں بھئی یہ دوائی میں لکھ رہا ہوں اور یہ خالص زعفران یا خالص عنبر آپ کو فلاں دکان سے ملے گا، ادھر ادھر سے نہ بھٹکنا. اب کتنا آسان ہو گیا کہ دوائی بھی لکھ دی اور دکان بھی بتا دی. اللہ نے ولی بنانے کے لیے تمہیں دوا بھی بتا دی کہ تقوی اختیار کرو، اور دکان بھی بتا دی کہ میرے صادقین جو ہیں ان کے ساتھ دوستی بناؤ، تعلق رکھو. جیسے بعض بزرگوں نے مثال دی ہے کہ دیکھو ایک آم جو ہے دیسی ہے، اس کو آپ قلم کر کے اپنا اس دیسی آم کو اب آپ قلمی آم بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جناب کاٹ کے اس کے اندر قلم لگا کے اس کو باندھ دیتے ہیں، اور ایسا باندھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ اثر کرتے 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 وہ بھی قلمی بن جاتا ہے. تو تب تک تم اللہ والوں سے نہیں جڑو گے، اس وقت تک کیسے ولی بن سکتے ہو؟ اگر ولی بننا ہے، عالم بننا ہے تو عالم کی صحبت اختیار کرو گے، حافظ بننا ہے تو حافظ کی صحبت اختیار کرو گے، تاجر بننا ہے تو پھر تاجر کی صحبت اختیار کرو گے، ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کی صحبت اختیار کرو گے، اولیاء اللہ بننا ہے تو پھر اولیاء اللہ سے تعلق جوڑنا ہوگا. کیونکہ اگر ہم چاہیں کہ تقوی اختیار کریں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارا تقوی تو ٹوٹ جائے گا. ہمارے دوست مل گئے، انہوں نے کہا جی آج تو بڑی اچھی فلم آ رہی ہے، آج تو بڑی اسپیشل فلم آ رہی ہے، تو چلو یار آج تمہیں فلم دکھاتے ہیں، چلو یار آج بیچ پہ چلتے ہیں، سمندر کے کنارے ذرا نظارے شظارے کریں گے. تو تقوی تو تمہارا گیا. تو اگر تم اللہ والوں کی صحبت میں ہوگے تو وہ تمہیں کیا ہو، وہ کہیں گے بھائی نماز پڑھ لو، وہ کہیں گے تھوڑا سا تھوڑی سی تلاوت کر لو، فارغ جو بیٹھے ہو قرآن شریف پڑھ لو، اور یار تھوڑا درود شریف پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھ لو. اچھا کچھ نہیں کرتے ہو یار، سو جاؤ آرام کر لو تاکہ آئندہ عبادت کے لیے تیاری ہو جائے. اس کو بڑی خوبصورت مثال دی ہے میرے آقا نے
رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ تم اگر عطر والے سے دوستی رکھو گے، اس کے دکان پہ بیٹھو گے، عطر خریدو گے نہیں خریدو گے، خوشبو تو آئے گی نا، وہ کسی اور کو دے رہا ہوگا، تمہیں خوشبو تو آ رہی ہے نا، چاہے نہ بھی خریدو۔ اور فرمایا کہ اگر تم کسی آگ والے کے پاس، کسی لوہار کے پاس، کسی ویلڈر کے پاس بیٹھو گے، تم نہ بھی چاہو تو کوئی چنگاری اڑ کے تیرے کپڑے جلا سکتی ہے۔ تو اس لیے اگر تم نے اولیاء اللہ بننا ہے، ایک ہی دوائی ہے، اتقوا اللہ۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج کل ہم جو دو کتابیں پڑھ جاتے ہیں نا، پھر ہمارے ذہن اسی پہ آ جاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے نماز فرض کی ہے، بس ٹھیک ہے یار، سنت سنت ہی ہے نا، پڑھیں گے تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں پڑھیں گے فرض تو نہیں ہے نا۔ ان کا ذہن یہ بن جاتا ہے، وتر ان کا وتر بھی سنت ہے، بھئی یہ مغرب کے بعد 2 رکعت ان کا بھی سنت ہے نا۔ اس لیے وہ فرض پڑھ کے السلام علیکم چلا جائے گا۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ کہیں گے بھائی مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے بعد اگر ہم اوابین بھی پڑھ لیں، 6 رکعتیں بھی پڑھ لیں، پھر تو ہماری جنت کے دروازے کھل گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بندہ آداب علماء، آداب فقہا، آداب محدثین، آداب مجالس، آداب رسالت، ادب نہیں چھوڑے گا تو وہ کبھی نفل بھی نہیں چھوڑے گا، اور جو بندہ کبھی نفل نہیں چھوڑے گا وہ سنت کیسے چھوڑے گا، اور جو بندہ سنت نہیں چھوڑے گا وہ کبھی فرض نہیں چھوڑے گا۔ جب تم نے سنت چھوڑنی شروع کر دی، انجام یہ ہوگا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ پھر آدمی فرائض کو بھی چھوڑ دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہماری یعنی ہم پر جو دشمن کی یلغار ہے نا، وہ ہر طرف سے ہے، معاشی طور پر بھی ہے، اقتصادی طور پر بھی ہے، اعتقادی طور پر بھی ہے، اور اس کے بعد ثقافت کے نام سے، کلچر کے نام سے فکری یلغار ہے ہر مسلمان کو گمراہ کرنے کی۔ یعنی معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے شیطان ننگا ناچ رہا ہے۔ اور ادھر سے کچھ ایسا ذہن بنا دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن تو برحق ہے، قرآن اللہ نے اتارا ہے اور قرآن محفوظ ہے، لیکن حدیث مبارک پر عمل کرنا تو ضروری نہیں ہے، حدیث محفوظ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایسے بھی مولوی ہیں جنہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارا علم صحابہ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے کبھی بخاری شریف پڑھی تھی، صحابہ نے کبھی سیاستہ پڑھا تھا، صحابہ نے کبھی سنن ترمذی اور سنن نسائی اور سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ پڑھا تھا، تو ان کو تو بات تو یہ کتابیں ہی نہیں تھی، ہم نے تو ساری کتابیں پڑھی ہیں، ہمارا علم زیادہ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں آدمی بھٹکتا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ تم نے کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے محمد کا چہرہ پڑھا ہے، بدبخت۔ انہوں نے صاحب حدیث کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کیا ہے، وہ تو جو ایک گھڑی حضور کی صحبت میں بیٹھ جاتے تھے، کروڑوں علماء ان کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔
انہوں نے تو شارع کو پڑھا ہے، انہوں نے تو سرکار دو جہاں کا ہر عمل پڑھا ہے. کتابیں پڑھنے کی تو ہمیں ضرورت ہے، ان کے سامنے تو صاحب کتاب ہے. یہ باتیں ان کے دماغ میں نہیں آتی. حدیث سے محبت کا دعویٰ ہے اور حضور کے نام سے بے ادبی ہے. سیدنا بھی کہہ دو ناراض ہو جائیں گے کہ یہ حدیث میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو کہو کہ تم ہمارے سید ہو، یہ خط لکھے سید فلاں، وہ جائز ہے. ہر بندے کو سید لکھیں وہ جائز ہے. حضور کو نہ کہیں کیوں، وہ جی حدیث شریف میں تو نہیں آیا نا جی، وہ حدیث میں آیا ہے شریف آدمی. از انا سید ولد آدم، حضور نے فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اور دوسری بات یاد رکھیں، جو عاشق ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کیا عجیب بات کی ہے. انہوں نے کہا حضور پاک نے کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اپنے آپ کو سید نہیں کہا. انہوں نے کہا جو سید ہوتا ہے وہ کہتا نہیں ہے، کہتا تو وہ ہے جو سید ہوتا ہی نہیں. سید ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تواضع کر رہا ہے، اپنے آپ کا چھپا رہا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو، وہ کہتے ہیں مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ پڑھاؤ، انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہی تو کمال ہے. لیکن اس کے سمجھنے کے لیے پھر وہی بات آ جائے گی کہ کونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت اختیار کی. تو ولی بننے کا بڑا آسان نسخہ ہے. اچھا تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اچھا یہاں 2 دفعہ کیوں آیا تقویٰ؟ ایک آیت میں 2 دفعہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. یہ 2 دفعہ کیوں آ گیا؟ جب پہلے آ چکا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو کافی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں دوبارہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تو اب جو علماء تفسیر ہیں، جو قرآن کے شناور ہیں، جو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ایک جواب تو نہیں یہ دیا کہ کسی بات کو پکا کرنا ہو تو 2 دفعہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر واتقوا اللہ. تاکید ہوتی ہے، جیسے آدمی بیٹے سے کہتا ہے خبردار خبردار یہ کام پھر نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تاکید. اور بعض علماء نے فرمایا نہ، پہلا واتقوا اللہ جو ہے اداء واجبات کے لیے ہے، اور دوسرا واتقوا اللہ جو ہے وہ نہی عن محرمات اللہ سے ہے. کیا معنی؟ واتقوا اللہ، جو اللہ کا حکم ہے پورا کرو. اور دوسرا واتقوا اللہ فرمایا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، حرام سے بچ جاؤ. تو اس کا کام اداء واجبات ہے، اور اس کا کام جو ہے وہ نہی عن المحرمات ہے، کہ یہ حکم دینے کے لیے ہے کہ تقوی اختیار کرو، یعنی ہر حکم اللہ کا مانو اور وہ ہر نہی سے بچ جاؤ جس سے اللہ نے منع کیا ہے. تو اب 2 دفعہ واتقوا اللہ ہے. اور بعض علماء نے اس کا اور بھی وجہ لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ.
انہوں نے کہا تقوی اختیار کرو فی السر والعلن، کہ اگر ظاہر میں ہو تو تقوی اور باطن میں ہو تو تقوی اختیار کرو. یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو پرہیزگار بن جاؤ، بڑے متقی، بڑے مولوی، بڑے پیر، اور اندر جب جاؤ جو خلوت میں روند کارے دیگر میں کنند، پھر ایسے کام کرو کہ شیطان بھی گھبرا جائے. نہ، ظاہر میں بھی تقوی، باطن میں بھی تقوی. اس لیے اللہ نے 2 دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یعنی ظاہر میں بھی تقوی اور باطن میں بھی تقوی اختیار کرو. اس لیے 2 دفعہ فرمایا. اور بعض علماء نے اس کا اور بھی توجیہ بیان کی. انہوں نے فرمایا 2 دفعہ کیوں فرمایا؟ واتقوا اللہ فی السراء واتقوا اللہ فی الضراء، اگر غم ہے، مصیبت ہے، تکلیف ہے، تب بھی تقوی اختیار کرو، اور اگر راحت ہے، خوشی ہے، آرام ہے، تب بھی تقوی اختیار کرو. کیا مانا؟ جب مصیبت بڑھتی ہے پھر تو ہر کوئی متقی ہوتا ہے نا. جب بلا آ جائے پھر تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، رو بھی رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، ملتزم کو بھی چمٹا ہوا ہے. اور جب جناب سب کچھ مل گیا یاد ہی نہیں. اللہ نے فرمایا نہ، خوشی میں بھی تقوی ہو اور غم میں بھی تقوی ہو، ہر حال میں میرا خیال ہو، ہر حال میں میری یاد ہو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر. اور دوسری بات جو اولیاء اللہ نے لکھی ہے وہ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، تیرے پاس ایمان کی دولت تو ہے نا، الحمدللہ تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، ایمان تو ہے نا. اب میرے دوست بن جاؤ. ایمان تو ہے نا تیرا، میرا ایمان والے بن، لیکن میرے دوست بن جاؤ. مولا تیرے دوست کیسے بنے؟ فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کر. کیوں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست کون ہیں؟ وہ متقون، تقوی کرنے والے. تو اللہ حکم دے رہے ہیں میرے بندے، اور 2 چیزیں ہی ہیں نا، ولی بننے کے لیے 2 ہی تو چیزیں ہیں. ایک تو تیرے پاس ہے، بس دوسری بھی حاصل کر لو. ولی بننا ہے، میرا دوست بننا ہے، تو ایمان تو تیرے پلے میں پہلے ہے، صرف تقوی اختیار کر لو، السلام علیکم، بات ختم ہوگی. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور اللہ فرمایا میرے دوست بننا ہے، کیا کرو؟ تقوی. اچھا، جب اللہ کے دوست بن جاؤ گے تو پھر غم ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، نہ خوف رہے گا نہ غم رہے گا، یہ بھی نہیں ہوگا. اچھا، اور عزت، اللہ نے فرمایا عزت بھی تب ملے گی ان اکرمکم عند اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا میرے پاس عزت اس لیے نہیں ہے کہ تم عربی ہو، تم حجازی ہو، مکی مدنی ہو، نہ، میرے پاس تو عزت تب ہے جب تقوی ہوگا. لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں. ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں. الا بالتقوی، تقوی سے. تقوی ہوگا تو تم اللہ کے ہاں عزت والے بنو گے، اگر تقوی نہیں ہوگا تو پھر عزت والے نہیں بنو گے. تو فرمایا میرا دوست بننا ہے، تقوی اختیار کرو. اچھا، اگر تمہیں عزت چاہیے کہ تیری شان بنے، عزت بنے، تقوی اختیار کرو. اچھا، اللہ میاں پیسے نہ ہوں، روٹی نہ ہو، رزق میں تنگی ہو، فرمایا وہ بھی تقوی اختیار کرو. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ نے فرمایا جو ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے. صرف تقوی اختیار کرو. ایک اللہ کا بندہ نوجوان بڑا عابد زاہد کئی دن سے فاقے سے تھا. ایک دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا، دیکھا کہ دریا میں سیب آ رہے ہیں. بھوکا تھا کئی دن سے، وہ جلدی جلدی گیا، اس نے سیب پکڑا اور نے کہا بھئی اب یہ ایک تو ویسے بھی آدمی حالت اضطرار میں تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا میں بھوک سے مر رہا ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے میں کھا لوں. کھا لیا. جب ہوش آیا پانی پیا، سیب کھا لیے. اس کے بعد پھر خیال آ گیا کہ یار سیب تو کھا لیے لیکن پتہ نہیں کس کے تھے. انہوں نے کہا اب اس کا حل یہ ہے کہ سیب اسی طرح بہتے آ رہے تھے نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ آگے ہی کہیں کوئی باغ ہے. وہ اسی دریا کے کنارے کنارے چلتے 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 آگے کافی عرصہ سفر کر رہے ہیں. بعد دیکھا آیا تو ایک بہت بڑا باغ ہے، خوبصورت باغ ہے، اور اس میں ہر پھل ہے اور سیب لال لگے ہوئے ہیں. اچھا سیب کا پھل جو ہے خدا کی قدرت ہے، جب یہ درختوں میں لگا ہونا اس کا اپنا ایک نظارہ ہوتا ہے. اچھا لگنے سے پہلے اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر آدمی صرف سیب کو سونگھتا رہے تو کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. خوشبو سے باقاعدہ علاج ہوتا ہے نا. تو وہ آیا جناب، تو اس نے ایک بندہ مل گیا، اس نے پوچھا یار یہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا بھئی یہاں ایک بہت بڑے ذمہ دار ہیں اور بڑے اللہ والا نیک آدمی بھی ہے، اس کا باغ ہے، وہ باغ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ خیر نوجوان گیا، السلام علیکم کیا، وعلیکم السلام کیا، ان کے پاس بیٹھ گیا. انہوں نے کہا ہاں بیٹا کیسے آئے؟ اس نے کہا حضرت میں ایک غرض کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا بدلاؤ کیا بات؟ انہوں نے کہا میں کئی دن سے بھوکا تھا، سیب پانی میں بہتا ہوا آیا، میں نے بھوک سے مجبور ہو کے کھا لیا. اب میں تلاش کرتے کرتے آپ کے باغ میں پہنچا ہوں، مہربانی کریں یا تو مجھ سے سیب کے پیسے لے لیں یا مجھے معاف کر دیں. وہ بندہ بڑا سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ تو ہے نا کوئی جو ایک سیب کے لیے ڈر رہا ہے. آج تو لوگ باغ کھا جاتے ہیں پتن ڈکار ہی نہیں دیتے. آج تو ماشاءاللہ باغ کے باغ ہضم ہو جاتے ہیں، ڈکار کی کارمینہ کھانے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. اس نے کہا بھائی بات سنو، نہ میں پیسے لیتا ہوں نہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط پوری کر دو تو میں معاف کر دوں گا. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا میری ایک لڑکی ہے، اسے شادی کرنی پڑے گی، لیکن یہ سوچ لو وہ آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے کنگی ہے اور زبان سے گونگی ہے. اس سے کوئی شادی نہیں کرتا. اگر تم نے بخشوانا ہے تو پھر میری اس لڑکی سے شادی کرنی پڑے گی. آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے وہ لنگڑی ہے. اب اس بیچارے نے بڑا سوچا. اس نے کہا یار جہنم میں جلنے سے تو بہتر ہے ایک آدمی کا مال کھایا. اب مالک بھی مل گیا ہے نا، وہ معاف نہیں کرتا. تو جب تک معاف نہ کرے میں تو مسئلے میں آ گیا نا. اور حقوق العباد ہے وہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا. خود نے کہا جناب مجھے قبول ہے، معاف کرو میں شادی کرتا ہوں.
اس نے جناب مسجد میں لوگوں کو بلایا، اس کا نکاح پڑھا، اور نکاح پڑھنے کے بعد جناب اس نے کہا دیکھو تم مسافر ہو، سفر میں ہو، یہ تمہارے لیے کپڑے بھی میں نے بنوا دیے ہیں، یہ کپڑے شپڑے بھی پہن لو، اور میں نوکر آپ کو ساتھ دیتا ہوں، وہ جا کے آپ کو مکان دکھائے گا، وہاں تمہاری بیوی ہے، جب تک یہاں رہنا ہو مکان بھی تمہارا، گھر بھی تمہارا، ہر چیز تمہاری ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ بندہ لے کے اس کو چلا گیا، گھر کے دروازے پہ چھوڑا، واپس ہو گیا۔ اب جو یہ اندر آیا اور اس نے جناب بتی جلائی، اس زمانے میں مدھم لائٹ جل رہی تھی، اس کا تھوڑا سا لیمپ کو اونچا کیا اور دیکھا ہو تو پلنگ پہ ایک شہزادی بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ تو اتنی بڑی بڑی غزالی آنکھیں ہیں اس کی، اور ٹھٹکا بیچارہ۔ اس نے کہا یار وہ بندہ جو مجھے لے آیا تھا نا، معلوم ہوتا ہے بے وقوف مجھے کسی اور کے گھر میں چھوڑ گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، اس نے کہا ٹھہرو کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بیوی مجھے معاف کرو، میں غلطی سے شاید آ گیا، میری شادی جس لڑکی سے ہوئی ہے وہ تو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تم تو۔ اس نے کہا بیٹھو میں ہی تمہاری بیوی ہوں، میرے باپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا، آنکھوں سے اندھی ہے، کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اور کانوں سے بہری ہے، کبھی اس نے حرام کا لفظ نہیں سنا ہے، زبان سے گونگی ہے، کبھی غلط منہ سے بات نہیں نکالی ہے، اور پاؤں سے لنگڑی ہے، کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گئی ہے، میں تمہاری بیوی ہوں۔ اور اس نے کہا یہ یاد رکھو میں اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہوں، یہ جائیداد بھی ساری انہوں نے تمہارے نام کر دی ہے۔ تو اس نے کہا پہلے مجھے 2 رکعت پڑھنے دو، پھر میاں بیوی والی باتیں ہوتی رہیں گی۔ اس نے 2 رکعت پڑھی، اس نے کہا مولا تیرا فرمان سچا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم ان کو رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کے دماغ میں تھا کہ ایک سیب کے بدلے میں محل بھی ملیں گے، باغ بھی ملیں گے، بیوی بھی ملے گی، سوچ سکتا تھا۔ اور اسی طرح ایک بزرگ نے اپنے ایک دوست کو خواب میں دیکھا کہ وہ بڑا عذاب میں ہے، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ بھائی تمہیں کس بات میں عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر لکڑی سے اتنی باریک سی ٹہنی توڑ کے خلال بنا لیا تھا، اس خلال کی سزا ابھی تک بھگت رہا ہوں۔ تو اللہ سے نہ ڈرو تو پھر یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے 2 دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ دین میں مرد پر عورت کے لیے حقوق ہیں کہ اس کا خرچہ، نفقہ، سکنا، بالکل یہ سارا خرچ ذمہ داری جو ہے اللہ نے مرد پہ ڈالی ہے، اس کی عزت کا تحفظ، اس کو ہر مصیبت سے بچانا، اس کے حقوق زوجیت کا ادا کرنا، یہ ساری مرد کی ذمہ داری ہے۔ اسلام تو چاہتا یہ ہے کہ جڑے رہو۔ یہ تو کافروں کی تہذیب ہے کہ اپنی اپنی پلیٹ میں کھاؤ، اور لڑکی کہیں ہے، لڑکا کہاں ہے، باپ کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے، کوئی اولڈ ہاؤس میں پڑا ہے، کوئی کہیں پڑا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری اولاد کدھر ہے۔
یہ تو کافروں کی تہذیب ہے. انہوں نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہے کہ گلاس بھی ڈسپوزیبل ہونا چاہیے, کہ پانی پی کے پھینک دو تاکہ بیماری نہ لگ جائے. بھئی گلاس تو ڈسپوزیبل ہونا چاہیے, اور عورت جس کو 100 بندہ استعمال کرتا ہے وہ ڈسپوزیبل نہیں ہونی چاہیے. جو سب کی فرینڈ ہے, جو کال گرل ہے, جو ہر رات نئے بستر کی زینت بنتی ہے, اس کے لیے ڈسپوزیبل ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ ہے جو ایڈ بھگت رہا ہے یورپ, کہ اگر تم نے اسلام کو چھوڑا ہے اور تم نے زنا عام کر دیا ہے, ایک عورت 2 3 مردوں سے بیک وقت زنا کروا رہی ہے, اور عورت کا نہ آگا ہے نہ پیچھا, جو چاہے منہ ہے جو بلا ہے, نتیجہ نکلا ایسی بیماری اللہ نے مسلط کر دی جن کا علاج ہی کوئی نہیں دنیا کے اندر. یہ جو اسلام نے معاشرہ رکھا ہے یہ تو رحمت ہے, کہ گھر میں ماں ہے, باپ ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, ساس ہے, سسر ہے, نندے ہیں, بہو ہے, ایک دوسرے پر نظر ہے سب کی, ایک دوسرے کی حفاظت ہے, گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. یہ جب سے تم نے آسائشیں آئی ہیں تو گمراہیاں بھی بڑھ گئی ہیں. بہرحال اسلام جو ہے حسن عاشروہن بالمعروف, اسلام اسی کا حکم دیتا ہے کہ, اور اسلام حکم دیتا ہے اولاد کی تربیت کرو, اسلام حکم دیتا ہے اپنی بیوی کے حق, اور بیوی کو حکم دیتا ہے کہ خامند ادارہ تو سرت ہو, جب خامند کی نظر پڑے تو خوش ہو جائے, اور جب حکم کرے تو اطاعت کرے, اور جب خامند غائب ہو جائے تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے. استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں, اور اس کے بعد دعا استخارہ بڑی لمبی ہے, وہ لے لیں چھپی ہوئی, اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں, اور جب لفظ آئے ان ھذا الامر تو وہاں اپنے کام کی نیت کریں. آپ خود استخارہ کریں, یہ شریعت کا حکم ہے. صحابہ فرماتے ہیں حضور ہمیں یعلمنا الاستخارۃ, حضور دعا استخارہ ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن پڑھاتے ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. بڑی لمبی دعا ہے, وہ لینے, اگر یاد نہیں ہے اس کو دیکھ کے پڑھتے رہے, خود استخارہ کریں. یہ کوئی حکم نہیں کسی حدیث میں کہ بزرگ سے جا کے استخارہ کراؤ, یہ کوئی حکم نہیں ہے. یہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے, اصل رواج نہیں, اصل پتہ ہے کیا چالاکی ہے. ہر کام کہتے ہیں شارٹ کٹ ہو جائے. استخارہ کرنا ہے مولوی کرے, آیت کریمہ پڑھنی ہے طالب پڑھے, درود شریف کا لکھ پڑھوانا ہے مسجد سے آدمی پکڑوا لو, سارے کام شارٹ کٹ ہو جائے, ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اور آج کل جو ٹی وی کا استخارہ ہے یہ تو کوئی نیا عذاب آیا ہے, مولوی بیٹھے ہوئے ہیں جناب, او تمہارے گھر میں جادو ہے. اچھا نام بتاؤ کیا ہے تمہارا. یہ تو سارے اللہ معاف کرے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ذلو و ذلو, خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. رکن یمانی یمن کی جانب ہے, وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے. سرکار 2 جہاں نے اپنے ہاتھ سے اس کا استلام فرمایا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ حضور نے ہاتھ لگایا بات ختم ہو گئی. اگر مریض کو چیک کرتے ہوئے غیر محرم کو ہاتھ لگ جائے کچھ نہیں ہوتا, کوئی وضو شدو نہیں ٹوٹتا ہے. صدر والی جگہ پر بھی ہاتھ دھو ڈالیں بس. الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے پیٹ ننگا کرنا پڑتا ہے, مجبوری ہے, حالت اضطرار میں جائز ہے. کوشش یہ کریں کہ عورت کا الٹرا ساؤنڈ عورت کرے, نہ ہو مجبوری ہے, پھر کوئی حل نہیں. اضطرار میں تو سب جائے. اب دیکھیں نا خدا نہ خاصا ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, آپ پوچھتے رہیں گے او خیال کرو کپڑا ڈالو, او مر جائے تم کپڑے ڈال رہے ہو. کہتے ہیں جی الحمدللہ میرا بھائی ہم تو اتفاق کا درس دیتے رہیں گے, اور جو غلط سوال کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے, اور کیا کہہ سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ میں نے تو بہرحال پیر صاحب کو پیغام پہنچا دیا تھا کہ بھئی اپنے مریدوں کو سود سے روک دیں. اللہ عالم انہوں نے اس بات کو مانا نہیں مانا، کہا نہیں کہا. مجھے تو کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، بس اس کے بعد تو اللہ کو پتا ہے. لیکن ان کے مرید میں جانتا ہوں، میرے دوست بھی ابھی تک تو ماشاءاللہ وہ کروڑوں میں سود کھاتے ہیں. تو پیر صاحب نے منع کیا ہوتا روکنا چاہتے، صاف ظاہر ہے. کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام نفلی صدقات جو ہیں ان نوجوانوں پہ جو نئے نئے اسلام لاتے ہیں ان پہ خرچ کرتا ہوں. بالکل ان پہ خرچ کریں. مؤلفۃ القلوب تو ہوتے وہی ہیں، اور تو دنیا میں اب تو مؤلفۃ القلوب کا سیکشن ہی ختم ہو گیا ہے. آپ کہیں خرچ نہ کریں، انہی پہ خرچ کریں. کہتے جی کہ انٹرنیٹ پہ آپ کی ایک ہی ویڈیو ہے جو ختم نبوت کے عنوان پہ ہے. میرا بھائی اصل میں وہ بھی ختم نبوت کے دفتر کا افتتاح ہو رہا تھا تو مجھے وہاں انہوں نے بلایا تھا. شاید انہوں نے ویڈیو بھی بنایا ہو، مجھے تو اس کا پتہ نہیں ہے. تو بہرحال میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں بھائی، نہ میں کسی کو منع کرتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں کہ بناؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء تو یہی کہتے ہیں کہ ہر حال میں تصویر حرام ہے، ہر حال میں ٹی وی حرام ہے. لیکن کچھ لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ جو چیزیں ٹی وی کے بغیر حلال ہیں وہ ٹی وی پر بھی حلال ہیں. کیا مانا؟ اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یہ حلال ہے حرام ہے؟ تو اگر یہی آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ کیوں حرام ہو گیا؟ وہ بھی تو ایک عالم تقریر کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا یہاں میں کسی عورت کو دیکھوں حرام ہے کہ نہیں؟ تو ٹی وی پہ بھی دیکھو گے تو حرام ہے. اسی طرح اب دیکھیں نا جی، کوئی کہہ دے جی آگ ہی نہیں ہونی چاہیے، آگ نہ ہو تو کھانا کہاں سے پکاؤ گے؟ کچا آٹا کھاؤ گے. لیکن آگ کا معنی یہ تو نہیں کہ لوگوں کے گھر کو جا کے جلا دو. تو اس کا استعمال ہے. اگر استعمال، اب دیکھیں نا قادیانیوں کے 4 چینل ہیں. اگر مسلمان میدان میں نہیں آؤ گے جواب کیسے دو گے؟ 4 چینل ان کے ہیں، اور یہود و نصارہ کا تو سارا انٹرنیٹ، جتنا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے جو اصل ہے وہ تو ان کا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے، اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹیلی فون ہے، مجھے تو خیر نام نہیں آتا اور نہ استعمال کرنا آتا ہے. انہوں نے کہا اس ٹیلی فون پہ جو بھی آپ میسج بھیجتے ہیں نا، 1 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ یہودی کمپنی کے پاس پہلے ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں. تو اس لیے بہرحال اچھی بات ہے اس کو لے لیں، بری بات ہے چھوڑ دیں. اگر بغیر میوزک کے کوئی تعلیمی فلم بنا کے دکھائی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن عورتیں نہ ہوں. اگر اس میں بھی پھر عورت آ گئی پھر تعلیم تو نہ رہی، پھر تو جنسی کشش آ گئی نا. کہتے ہیں جی کہ آج پوری دنیا میں خاص طور پہ کہتا ہے ہمارا ملک پاکستان اور بعض اسلامی ممالک جو ہیں وہ بالکل بربادی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، تباہی کے کنارے پہ پہنچ گئے ہیں. اور دشمنوں نے، کافروں نے، اعداء نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو مٹانا ہے. انہوں نے تو آنے والے نقشے بھی بنا دیے، اس میں آپ کے ملک کا نقشے میں نام بھی نہیں ہے. کہتے جی کہ اس کو بچانے کا حل کیا ہے؟ بالکل قرآن میں حل ہے. فرمایا وَتُوبُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایک انفرادی توبہ ہے کہ تم نے گناہ کیا توبہ کر لی. ایک اجتماعی توبہ ہے کہ جب گناہ عام ہو جائے پھر توبہ بھی عام ہوگی.
اچھا اجتماعی گناہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں کفر کا قانون ہے، ہم اسی پہ گزارا کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ ہم نہ بھی کر سکیں لیکن گناہگار ہیں۔ سود ہو رہا ہے ہم نہ بھی کھائیں، گناہ ہے کہ ہم نے اس کو روکا نہیں ہے۔ شراب نہ بھی پیئیں، ہم گناہگار ہیں کہ معاشرے میں تو شراب موجود ہے۔ بے حیائی نہ بھی کریں تو بے حیائی ہو رہی ہے۔ یہ اجتماعی گناہ ہے جس میں سارا ملک مبتلا ہے، ہر بندہ گناہگار ہے۔ حل کیا ہے کہ سب مل کے توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا کیا معنی کہ ان برائیوں کو چھوڑ دیں۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہ میرا اللہ توبہ، میرا اللہ توبہ، میرا اللہ توبہ، لیکن ابھی باہر جا کے ہر سگریٹ کی ایک ڈبی بھی لینی ہے، میرا اللہ توبہ، یار لڑکی تو بڑی اچھی خوبصورت جا رہی ہے، میرا اللہ تو، یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ ساری امت توبہ میں 2 رکعت پڑھ کے گر جائے، سارے عذاب ٹل جائیں گے۔ آج بھی اللہ کی طاقت ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی، تو فضائے بدر تو پیدا کرنا۔ تم کہو ہم حرام کھاتے رہیں، ملک بھی چلتے رہیں، اب نہیں چلتے، اب معاملہ گڑبڑ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حنفی مسلک کا آدمی ہے اور یہاں عصر کی نماز جو ہے وہ مثلین سے پہلے ہو جاتی ہے، گزارش یہ ہے میرے عزیز کہ حنفی علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر آدمی مکے مدینے میں ہے، حرمین کی جماعت نہ چھوڑے، اپنے مسلک کی رعایت نہ کرے، جماعت سے نماز پڑھے۔ اگر طائف سے جدہ گیا، پھر میں جدے سے حرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ہمارے وحشی حلال ہے، حلال ہے، نیل گائے حلال ہے، حلال ہے۔ عورت ناخن پالش لگا سکتی ہے خاوند کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں لگا سکتی، اور اگر پھر اس کو نیند ریموو نہیں کرے گی تو وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، نماز بھی انشاءاللہ ختم۔ منگنی کرنا جائز ہے، یہ تو رواج ہے، ہندوؤں کا رواج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں تو نکاح ہے اور ولیمہ ہے، باقی جو ہے ساری ہندو تہذیب ہے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ لڑکیوں کو بہت زیادہ جہیز دیتے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کوئی اپنی لڑکی کو دیتا ہے، تمہارا دل کیوں دکھ رہا ہے؟ ہماری بیوی کو نہیں ملی ہوگی، اب حسرت ہو رہی ہے۔ میں اور میرے والد آپ کے شاگرد ہیں، آپریشن کریں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتا جی کہ حنفی مسلک میں تو ایک وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 ہوتی ہیں، امام احمد ابن حنبل ان کے نزدیک بھی 3 ہوتی ہیں، جمہور امت کے نزدیک 3 ہوتی ہیں، صرف بعض علماء اہل حدیث ہیں جو کہتے ہیں 3 ایک مجلس میں 1 ہوتی ہیں۔ اگر کسی آدمی نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز واجب عصر کے بعد پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے تاکہ کوئی حدیث مخالف نہ ہو۔ میری بیوی ٹیچر ہے، وہ چونکہ بچوں کو پڑھاتی ہے تو اس کی زبان پہ چڑھا ہوتا ہے نا، بیٹا بیٹا، بچہ بیٹی، تو کبھی مجھے شوہر کو بھی بیٹا کہہ دیتی، کچھ نہیں ہوتا، اس کو کہو لاکھ دفعہ کہتی رہے، اس کو سمجھا دو گے نا پھر وہ نہیں کہے گی، وہ تنگ آئی ہوئی ہوگی نا۔
اس کو بتا دو کہ تمہارے بیٹے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تم ایک دفعہ بیٹھ کے جتنا دفعہ مرضی آئے کہہ دو، صرف بیٹا نہ کہو، باپ بھی کہو، کچھ نہیں ہوتا۔ تم نہ کہنا بیٹی، تم کہو گے تو حرام ہو جائے گی، زہار ہو جائے گا۔ خطبے کے وقت خطبہ سنیں، طواف نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، زمزم سے وضو ہو سکتا ہے، جنابہ جوتے پہن کے، اگر جوتا پاک ہے ہو سکتا ہے، عام جو مزی ہے اس کے لیے غسل نہیں ہے۔ اگر خون نکل کے اپنی جگہ سے بہہ جائے تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ہے، داڑھی واجب ہے اور سینے تک ایک مشت ہونی چاہیے۔ اگر تلاوت قرآن کے دوران وضو ٹوٹ جائے، ہاتھ نہ لگائیں، یاد پڑھتے رہیں، ورنہ جا کے وضو کرائیں۔ سب سے افضل درود وہ ہے جو سرکار دو جہاں نے خود پڑھا ہے اور سکھلایا ہے، جو نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی۔ ایک آدمی حج کا نیت کیا، حج کا ٹائم ہے، رشوت حرام ہے، اگر آگے دو صفحے خالی ہیں تو گناہ گار ہے، لازم پہلے اگلی صفحے پوری کرو۔ باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے تو بیٹے کی اولاد کو ورثہ نہیں ملے گا، باپ کے پاس آیا ہی نہیں ہے تو آگے کیسے جائے؟ پہلے اس پائپ میں تو پانی آئے نا، پھر ادھر آئے گا نا، وہ تو یہاں ہی نہیں آیا۔ نماز 2 رکعت شکرانہ۔ قادیانی بہت سخت موت مرا، سنا تو یہی ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تھا، باقی اللہ کو پتا، میں کوئی ساتھ تو نہیں تھا۔ کہتے ہیں ویسے ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے دعوی نبوت کیا، وہ کافر ہو گیا۔ اب اچھی موت مرے، بری موت مرے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے حمام میں گئے گر کے مر گئے، بلکہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ پیٹ کی بیماری سے، دست اسہال سے جو مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ تو یہ کچی باتیں نہ کیا کریں، اصل بات یہ ہے کہ جب اس نے دعوی نبوت کیا وہ کافر ہے۔ أشهد أن لا